جذبہ ایمانی جوش میں آنے کے لیے مزید کتنا خون بہایا جائے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور کتنی قربانی دینی پڑے گی، قبلہ اول کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ہمیں اور کتنے دنوں تک بھوکے پیاسے رہنا پڑے گا، تب آپ کی غیرت جاگے گی۔ یہ سوال کیا ہے اسماعیل ہانیہ نے عرب کے حکمرانوں سے۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ نے اسلامی اور عرب ممالک کے حکمرانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کا مزید کتنا خون بہانا پڑے گا جس سے اللہ کی خاطر آپ کا غصہ بھڑک اٹھے اور صہیونی جرائم اور عزائم کے خلاف آپ کوئی قدم اٹھائیں اور جامع منصوبہ سازی کریں۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنے پیغام میں اسلامی ممالک کے سربراہان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مزید کتنا خون چاہیے جس سے آپ کا غصہ بھڑک اٹھے اور آپ کوئی تاریخی موقف اختیار کریں۔ انہوں نے صہیونی اور اسرائیلی حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ظالم صہیونی غزہ میں کسی امتیاز کے بغیر سبھی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے اور بے گناہ خواتین اور بوڑھے ان حملوں میں شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اسرائیل کی دہشت گردی کی وجہ سے صہیونی حکومت کی سیاہ تاریخ میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے طوفان الاقصیٰ کے ذریعے غاصب صہیونیوں اور اسرائیلیوں کی نیندیں خراب کر دی ہیں۔ جنگ جس قدر طویل ہو جائے لیکن غزہ پر قبضے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ نے انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کا دم بھرنے والے مغربی ممالک یعنی ویسٹرن کنٹریز پر بھی تنقید کی اور کہا، صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں، بربریت اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے بارے میں شرمناک خاموشی اور اسرائیلی حکومت کی حمایت کر کے ان ممالک نے خود کو انسانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا ہے اور اپنے اور اسلامی ممالک کے درمیان ایک دیوار کھینچی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ حماس نے 7 اکتوبر کو طوفان الاقصیٰ آپریشن کا آغاز کر کے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور 40 کلومیٹر سے زیادہ کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 1500 سے زائد اسرائیلیوں کی ہلاکت ہو گئی جس میں 300 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ 200 سے زیادہ اسرائیلیوں کو حماس نے قیدی بھی بنا لیا تھا۔ اس حملہ میں اسرائیل کا اب تک کی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور پوری دنیا میں اسرائیل کی ٹیکنالوجی ایجنسی، خفیہ ایجنسی اور جنگی ساز و سامان ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ معیشت کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور مانا جا رہا ہے 100 سال اسرائیل پیچھے جا چکا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر فوراً حملہ شروع کر دیا اور حماس کے لڑاکوں سے بدلہ لینے کے لیے اس نے غزہ پٹی کے عام فلسطینیوں، بچوں اور مہیلاؤں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کو اسرائیل انتقامی کارروائی قرار دے رہا ہے۔ اس بیچ لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل کا بھی تازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ غزہ کے دفاع اور غاصبوں کے فلسطین، لبنان اور علاقے پر تسلط کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ حزب اللہ غزہ کے دفاع اور فلسطین اور لبنان پر صہیونی غاصبوں کے ظالمانہ تسلط کا مقابلہ کرنے کے لیے مزاحمت کے مرکز پر موجود ہے اور دشمن سے جنگ کے لیے اس کا ہاتھ ٹریگر پر ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کو جنگ نہیں کہا جا سکتا بلکہ عام شہریوں، بچوں اور عورتوں کا قتل، عام اور فلسطینیوں کے گھروں پر وحشیانہ بمباری کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ غزہ پر وحشیانہ حملے کی ذمہ داری بچوں کی قاتل صہیونی رجیم کے علاوہ اس کے اندھے حامی امریکہ اور یورپ پر عائد ہوتی ہے۔ الاقصیٰ طوفان آپریشن اسرائیل کے لیے ایک ناقابل فراموش ہار اور ذلت آمیز تاریخی رسوائی اور شکست ہے، جبکہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت اور بربریت، دہشت گردی کی حمایت پوری انسانیت کے لیے باعث شرم ہونے کے ساتھ ناقابل فراموش شکست بھی ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔